نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النوح مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے نام پر ایک سورۃ الانبیاء نازل فرمائی ہے، جبکہ کئی اور انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کے اسماء گرامی پر قرآن مجید میں پوری صورت نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور یہ سورہ نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر سورہ محمد۔ ان صورتوں کا نزول بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی انسانیت کے لیے درس عبرت کے طور پر فرمایا ہے، اگرچہ اس میں ایک خاص نبی اور اس کی قوم کا ذکر تمام آتا ہے یا زیادہ تر آتا ہے، لیکن اس کا مقصد آنے والی انسانیت کو درس عبرت دینا ہے۔ یونس علیہ السلام کے نام سے جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں سارا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک عجیب و غریب قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو ذکر فرمایا اور انہی کے نام سے اس سورہ مبارکہ کو یاد کروایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی طرف سے دعوت کا جواب، اور نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے حالات کو دیکھ کر کے اللہ سے فریاد کرنا کہ پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ مان کر نہیں دیتے، نافرمان ہیں، تو اب ان کی نافرمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پروردگار ان کو تباہ و برباد فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک فرمایا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر کسی بھی قوم پر مجموعی طور پر جو عذاب آیا وہ پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ نمبر 2، دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان سے پہلے نبیوں نے شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اصل بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کی قوموں کے عقیدہ توحید کو چونکہ زنگ نہیں لگا تھا، وہ عقیدہ توحید پر کاربند تھے، تو انبیاء انہیں اللہ سے ملانے کے وظائف، اوراد، فضائل اور اس طرح کے معاملات سنایا، سکھایا اور سمجھایا کرتے تھے۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، یہ رسول نبی تھے، ان سے پہلے صرف نبی ہوئے ہیں، یہ پہلے نبی تھے جو رسول بنا کر کے بھیجے گئے، پہلے نبی تھے جو شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ تو میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی۔ نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بعض حضرات کی رائے کے مطابق 1100 سے زائد سال تھی، بعض حضرات کے مطابق ان کی عمر 1200 سے زائد سال تھی، اور بعض کی رائے کے مطابق 1000 سے زائد برس تھی۔ بہرحال جو سنت اللہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو قرآن پاک یہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اس قوم میں وہ 950 سال تک رہے۔ اس سے علماء امت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کا جو نبوی دور تھا، دور تبلیغ وہ 950 سال تھا، اور سنت اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرواتے ہیں، مانے یہ کہ 990 سال تو یہ ہو گئے، اور پھر طوفان آیا، اور طوفان کے بعد
اب اختلاف ہے کہ آپ کتنا عرصہ زندہ رہے. بعض حضرات کی رائے کے مطابق آپ 60 سال زندہ رہے تو 1050 برس آپ کی عمر تھی. بعض حضرات کی رائے کے مطابق آپ کی عمر مبارک کا وہ حصہ جو طوفان نوح کے بعد آیا، طوفان نوح کے بعد رہا، وہ 130 برس تھی. یوں آپ کی عمر 1120 سال تھی. بعض حضرات نے 200 پلس سال جو ہے وہ حیات بتائی ہے طوفان کے بعد، تو یوں آپ کی عمر مبارک 1200 سے زائد سال تھی. نوح علیہ السلام کی عمر مبارک جتنی تھی آپ کی قوم کی عمر اتنی نہیں تھی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. آپ علیہ السلام کے سامنے لوگ پروان چڑھتے رہے، جوانی، بڑھاپا، انتقال، نئی نسل، یعنی پروان چڑھ رہی ہے، اس کی جوانی آ رہی، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، نئی نسل جوان ہو رہی ہے، وہ پچھلے لوگ مر رہے ہیں اور یہ جوان لوگ بڑھ گئے. یوں اب دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی قوم کی 3 نسلیں پروان چڑھی. ایک نسل وہ جس میں آپ خود بڑے ہوئے، اور اس کے بعد 3 نسلیں اور 2 نسلیں مٹ گئیں اس کے بعد، اور تیسری نسل کو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے. گویا مجموعی طور پر 4 نسلوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک قول یہ ہے کہ آپ کے سامنے 4 نسلیں مٹی، 5 نسلوں کو آپ نے دیکھا. بہرحال 3 نسلیں دیکھی آپ نے، 4 دیکھی یا 5 دیکھی، آپ نے ایک طویل جد و جہد فرمائی ہے تبلیغ کی. اور اس تبلیغ کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں آپ پر ایمان لانے والے افراد کی تعداد 80، 81، 82 یا 83 افراد، جو کہ مختلف روایات سے ثابت ہوتے ہیں اتنے ہی افراد تھے. ان افراد کو حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور یہی افراد آخری نسل کے افراد تھے. پہلی، دوسری، تیسری یا بروایت ثانیہ چوتھی نسل میں سے اور لوگ ایمان نہیں لائے تھے. یہ آخری نسل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صبر عطا کیا تھا. ظاہر 900 سال 3-4 نسلوں کو یا 5 نسلوں کو دیکھنا اور ان کی طرف سے انتہائی نامناسب رویے کا سامنا کرنا اور تشنیع اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا، یہ ان کے بلند ہمتی، بلند حوصلگی کی طرف علامت ہے. آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اللہ نے بھی آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے نوح، اب آپ کی قوم میں سے اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی، اور ان آیات کریمہ میں وہ دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے رو رو کر کے اللہ سے مانگی، وہ دعا بھی ہے، فریاد بھی ہے، شکوہ بھی ہے، قوم کا شکایت بھی ہے، اور اپنی محنت، اپنی جد و جہد کا اظہار بھی ہے، اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی جو ترتیب ہے، تفصیل ہے، وہ بھی ہے. یہ ساری باتیں اس میں بیان ہو گئی. ان کے لیے، اس قوم کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کیوں مانگ رہے ہیں، اس کا سبب اور وجہ بھی ان آیات کریمہ میں، سورہ مبارکہ میں موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں آیات کریمہ کو. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے، یعنی اس سے پہلے اس پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دیجیے. اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو نبی بنایا. معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. اگلی بات، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اب یہاں سے ان کی دعوت ہے. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں. میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی نبی کی دعوت کا جب ذکر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوت دی، انہوں نے دعوت دے کے فارغ ہوئے، لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا ایک سلیقہ، ایک اسلوب بیان کیا. کن کن چیزوں کی طرف انہوں نے قوم کو بلایا. انی لکم نذیر مبین، کہا کہ میری قوم، میں تمہیں کھلی نصیحت کرتا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. 3 باتیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اللہ کی عبادت کرو، یہ مقصد حیات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. واتقوہ، یہ نجات کا ذریعہ ہے. اور واطیعون، یہ پیغمبر کی اتباع کی بات ہے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. یہاں اس دعوت پر لبیک کہنے کا انجام اور نتیجہ فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا، یعنی تمہاری موت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات جانتے ہوتے. قال رب، اب یہاں تک بات ہو گئی دعوت کی.
دعوت کے بعد اب اللہ کے سامنے فریاد کا آغاز ہوتا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعوت کے اسلوب کو بھی بیان کیا، وقت کو بھی بیان کیا، زمانے کو بیان کیا، مکان کو بیان کیا، اپنی طرف سے جدوجہد کے ہر انداز کو، ہر چیز کو بیان کیا. دیکھیے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، گریز کرنے لگے. وانی کلما دعوتہم، اور جب بھی میں ان کو بلاتا، یعنی جب بھی میں نے ان کو بلایا، لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، بلایا کیوں کہ لتغفر لہم، کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، آؤ بخشش کے لیے آؤ، مغفرت کے لیے آؤ، کہ توبہ کرو. وجعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی. جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ آؤ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، توبہ کر لو، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی. ایک واستغشوا ثیابہم، اور کپڑے اوڑھ لیے، معنی یہ کہ اپنے چہروں کو چھپا لیا. وہ مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے. اندازہ کیجئے کس قدر عجیب جملہ ہے کہ پیغمبر کیسے اللہ کے سامنے اپنی قوم کا شکوہ کر رہا ہے. اور یہ شکوہ ایسا نہیں کہ پہلے دن کر دیا، 950 سال کے بعد نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی. اب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں ان کو دعوت دیتا کہ رب سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ایک تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تاکہ میری آواز نہ سن سکیں، اور واستغشوا ثیابہم، خود پر کپڑے اوڑھ دیتے، یعنی خود پر چادریں ڈال دیتے تاکہ یہ مجھے دیکھ بھی نہ سکیں. میری آواز بھی سننا نہیں چاہتے تھے، میرے چہرے پر نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تھے. آگے واصروا واستكبروا استكبارا، اڑ گئے تھے. واستكبروا استكبارا، اور تکبر کرنے لگے اکڑ کر، یعنی بہت اکڑ دکھا رہے تھے. کانوں میں انگلیاں، چہرے پر پردہ اور رویے متکبرانہ. اب ثم انی دعوتہم جہارا، پروردگار صرف رات کو دن کو ہی نہیں بلایا، بلکہ میں نے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بلایا، بلکہ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا، یعنی علی الاعلان بھی بلاتا رہا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا. فقلت استغفر، کہ ان کو کہتا کیا رہا پروردگار، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. فقلت استغفروا ربکم، اور میں ان سے کہتا رہا، یا میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو. دیکھیے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی اس فریاد کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آنے والی انسانیت کو نصیحت کرنا، کہ وہ اپنی امت سے کیا کچھ کہتے رہے اور امت کا رویہ کیا رہا، پھر اللہ کی طرف سے اس امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. یہ مجھے آپ کو آخری امت کو، ظاہر ہے قرآن کا نزول کب ہوا؟ آخری امت میں، آخری امت کی طرف ہوا. تو آخری امت کو متنبع کرنا مقصود ہے کہ تمہیں بھی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے دعوت دے دی ہے. اب تم اگر کانوں میں انگلیاں ڈالو، یا چہروں پہ پردے ڈالو، یا تکبر کرو، اعراض کرو، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی قوم نوح سے مختلف نہیں ہوگا. میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب اس استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے استغفار ایک اتنی عظیم ترین عبادت ہے، بہترین دعا ہے، زبردست قسم کی فریاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسانوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ رحمت میں آتا ہے انسان، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. فَقُلْتُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اب پہلا انعام استغفار کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ تو ہے. اب اس کے بعد کیا کہا کہ دنیاوی طور پر بھی استغفار کا فائدہ ہوگا، صرف معافی نہیں. استغفار سے صرف معافی نہیں ہے، وہ ایک فائدہ تو ہے ہی ہے. اب ایک فائدہ دنیاوی، وہ کیا؟ یہی پہلا فائدہ دنیاوی وہ یہ ہے کہ تم پر آسمان سے لگاتار پانی برسائے گا. یاد رکھیے یہ جو پانی کا برسنا ہے، اگر یہ کچھ عرصے کے لیے رک جائے تو زمین پر قحط پڑ جاتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تسلسل کے ساتھ تم پر بارش برساتا رہے گا. تو تسلسل کے ساتھ بارش کا برسنا، یاد رکھیے یہ زمین اور اہل زمین کے لیے بہت ہی ضرورت کی چیز ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دو نعمتیں یہاں پر اور بیان فرمایا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اور تمہاری اولاد میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دو نعمتیں یہ کل 5 ہو گئی. فرمایا کہ تمہیں باغ عطا کرے گا اور باغ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا.
تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں باغات دے گا. مال دینے سے مراد یہ کہ مال میں اضافہ کرے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا، اور پھر آخر میں کیا کہ پانی کی نہریں جاری کر دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. دیکھیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ کے سامنے جو نعمتیں بیان کی ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کن کن نعمتوں سے مالا مال کرے گا. ان میں یہ جو 5 نعمتیں ہیں وہ دنیاوی بیان کی ہیں اور ایک نعمت اخروی بیان کی ہے. پتہ کیوں؟ اخروی جو دار و مدار ہے نا وہ صرف اسی ایک بات پر ہے. کس بات پہ؟ معافی یا گرفت. آخرت میں یہی چیز ہے، یا معافی ہے یا. تو اس کے لیے بیان کر دیا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ پیغمبر نے ان کو کس استغفار کی دعوت دی. یاد رکھیے اس سے مراد ان کا ایمان ہے. کیا ہے؟ کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام سے قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ تو گویا اللہ تمہیں پاک صاف کر دے گا اگر تم ایمان لاؤ. تو یہ تو تھی اخروی نعمت کہ تمہارے ایمان کی بدولت اللہ تمہیں اخروی طور پر معاف کر دے گا. اور دنیاوی طور پر 5 نعمتیں بیان کی، تو دنیاوی نعمتوں کو زیادہ بیان کیا، اخروی نعمت کو ایک بیان کیا، اس لیے کہ آخرت کا مدار ہی کامیابی اور ناکامی پر ہے. وہ کامیابی بتا دی. دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان کا مدار ایک چیز پر نہیں ہے، دنیاوی حیات کا مدار ایک چیز پر نہیں، اس لیے ان میں سے چیدہ خاص چیزیں وہ بیان کرتی. آسمان سے پانی برسے گا، مال میں اضافہ ہوگا، اولاد میں اضافہ ہوگا، تمہیں اللہ باغوں کی نعمتوں سے نوازے گا. اور صرف آسمانی پانی ہی نہیں جو برس گیا مٹ گیا ختم ہو گیا، نہیں، اللہ تمہیں نہریں بھی تمہارے لیے جاری کر دے گا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو معاش کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اقوام کی بیان کی ہیں کہ ان قوموں کو ہم نے یہ نعمتیں دی تو ان کو ہم نے بڑا خوشحال بنایا. تو گویا یہ خوشحالی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری زندگی بھی خوشحال ہوگی، تمہاری آخرت بھی اچھی بن جائے گی اگر تم ایمان لے آؤ. اب اگلی بات، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اس ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، مجھے اور آپ کو بھی یہ دعوت دی گئی کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں، ایمان تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پیدائشی طور پہ مسلمان بنایا. اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرائیں گے. اور اگر ہمارے یعنی ہم میں سے کسی کے نامہ اعمال میں اگر ایسے گناہ نہیں ہیں کہ جن پر استغفار کی ضرورت ہو یا جن کو اپنا استغفار سے جو ہے وہ مٹ جائیں، یعنی گناہ ہے ہی نہیں، یہ گناہ ختم ہو گئے استغفار کرتے کرتے، اب استغفار کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ استغفار کا فائدہ بلندی درجات ہے. بلندی تو استغفار کا ایک معنی گناہوں کی معافی، استغفار کا دوسرا مطلب یا فائدہ وہ کیا ہے؟ بلندی درجات. دنیاوی فوائد اپنی جگہ پر ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی الوہیت، توحید، اس کی صفات پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ وقد خلقکم اطوارا. حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کا پیدا کیا، یعنی مختلف حالتوں میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں پیدا کیا. اس سے پہلے ابتدائی انسان کو دیکھ لیں تو مٹی، آگ، ہوا، پانی کے مجموعے سے تمہاری صورت تیار کی، روح پھونک کی، پھر اس کو جو ہے وہ جیتا جاگتا انسان بنایا، پھر ان کی پسلی سے ان کے اپنا ہم سفر کو، شریک زندگی کو پیدا کیا، پھر ان سے انسانوں کا سلسلہ چلایا. کیسے کیسے مراحل سے گزار کر اللہ نے تمہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تعبیر بیان فرمائی. دیکھیں، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے اور حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا. اب فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ 7 آسمانوں کو اللہ نے کیسے اوپر نیچے بنایا ہے؟ زمین سے آسمان 500 سال کی مسافت، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، پھر 500، پھر 500، پھر 3500 سال کی مسافت. اور چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا. کیا مطلب؟ وہ سدرہ بیری کا درخت، اور اس کی انتہا کہاں؟ 7ویں آسمان کے اوپر. کیسی کیسی اللہ کی شان. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اور ان آسمانوں کے اندر چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے. سورج کو تزیین، اپنا سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا اور چاند کو نور بنایا. چاند کو نور کیوں کہا؟ اس لیے کہ نور تزیین کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. چاند خوبصورت ہوتا ہے نسبتاً سورج کے، کیونکہ سورج اس کی جو لائٹ، اس کی جو چمک دمک ہوتی ہے، اس چمک دمک کو انسان جی بھر کے دیکھ نہیں سکتا. چاند کو پوری آب اور تاب کے ساتھ ہو تو تب بھی اس کو بندہ پوری طرح سے دیکھ سکتا ہے، جی بھر کے دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کو نور کہا ہے. اور چاند، سورج کو کیا کہا؟ چراغ کہا ہے. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا. تو سورج روشنی دیتا ہے اور چاند کیا ہے؟ خوبصورتی کے لیے.
اللہ اکبر. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں نکال کھڑا کرے گا. سورۃ طٰہٰ میں کیا کہا؟ ہم قبر پہ جا کر کے جب میت کو دفنا دیتے ہیں اوپر تختے وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو مٹی ڈالنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ایک لب بھریں ڈالیں ایک جملہ کہیں، دوسری لب بھریں دوسری لب ڈالیں دوسرا جملہ کہیں، پھر تیسری لب تیسرا جملہ. اس میں کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک بار پھر اٹھائیں گے. یہاں پر بھی وہی کہا گیا، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، یا اللہ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، پھر اسی زمین میں تمہیں لوٹائے گا اور پھر اسی زمین سے تمہیں نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا. کیوں؟ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں میں چلو پھرو. یہاں تک نوح علیہ السلام کی فریاد کا ایک حصہ کہ آپ نے اپنی قوم کے حالات بیان کیے اور اپنی دعوت کے اسلوب اور طریقے کو بیان کیا کہ میں نے ان سے کیا کیا کہا. استغفار کی بات کی، اس کے فوائد کو بیان کیا، ان کو ان کی حیثیت، ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے حوالے سے یاد کروایا، ان کو بتایا کہ تم پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں. اب پھر ایک بار ڈائریکٹ فریاد کرتے ہیں شکوے کے طور پر. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا. کیا مطلب؟ توجہ. نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہتے ہیں پروردگار میں ان کو دعوت دیتا رہا، یہ میری دعوت کو رد کرتے رہے، کانوں میں انگلیاں، منہ پہ کپڑا، ہاں جی تکبر، غرور اور یہ سارے معاملات. انہوں نے میری بات ماننے کے بجائے اپنی قوم کے ان لوگوں کی بات مانی جن کو تو نے مال و زر سے نوازا تھا، اولاد سے نوازا تھا. اولاد سے مراد یہاں پر حقیقی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان اور اپنی برادری بھی ہو سکتی ہے. جو بڑی برادری والے تھے، بڑے کنبے والے تھے، بڑے قبیلے والے تھے، پروردگار یہ ان کی بات مانا کرتے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے. اور یہی دنیا کا دستور ہے. دنیا اسی کے پیچھے چلتی ہے جس کے پاس نام، پیسہ، شہرت، عہدہ ہوتا ہے. بخدا علم ہے یا نہیں، شہرت ہے تو لوگ پیچھا کریں گے، عقل دماغ ہے نہیں لیکن دولت ہے تو لوگ پیچھے چلیں گے. اور کوئی ہنر نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی فن نہیں، لیکن صرف اور صرف دنیاوی طور پر ایک نام ہے تو لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کہ پروردگار میری قوم کے سرداروں نے بڑی بڑی تدبیریں، بڑی بڑی چالیں چلی ہیں. کس کے خلاف؟ میرے خلاف. یعنی نوح علیہ السلام کو ستانے کے لیے، تڑپانے کے لیے اور ان کو آزمانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے. وقالوا لا تذرن، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. یعنی جو اس قوم کے رئیس چودھری وڈیرے تھے نا، وہ اپنے ماتحت ہاریوں کو، کسانوں کو، مزرعوں کو کیا کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا. اب اگلی بات، ولا تذرن ودا، اور ود کو، سوا کو، یغوث کو اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا، ان کو ترک کبھی نہ کرنا. یہ 5 قسم کے بت ہیں جن کی طرف اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ اے پروردگار، یہ قوم کے سردار اپنی قوم کو یہ سمجھاتے رہے کہ ان بتوں کو نہ چھوڑنا. یہ بت کون تھے؟ اس کے بارے میں 2 قسم کی آرا ہے، یا یہ کون 5 لوگ تھے، ان کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے 5 نیک صالح لوگ تھے جن کے یہ نام ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سین کے ساتھ. ان 5 نیک صالح لوگوں کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے ابتدائی طور پر ان کی تصویریں بنائیں اور عقیدت کے طور پر، محبت کے طور پر اپنے پاس رکھی. پھر اس عقیدت کو انہوں نے عقیدے کا درجہ دیا اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہوئی. نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور وہ لوگ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے رہے، نوح کی بات مت سننا، ہم تمہیں وصیت کر کے جا رہے ہیں، اس شخص کی بات مت سننا اور اپنے بزرگوں کو چھوڑنا نہیں، یہ تمہارے بزرگ ہیں جو کہ تمہارے معبود بن چکے. تو گویا اب وہ بزرگ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ وہ معبود تھا کہ تم اپنے ان معبودان کو ترک مت کرنا. تو گویا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو 5 شخصیات تھیں ان کی جو تصویریں ہیں آہستہ آہستہ بتوں کی شکل ڈالتی گئیں. پھر ان بتوں میں
انہوں نے ان خصوصیات کو جو اصل صالحین میں پائی جاتی تھی ان میں سے کسی نہ کسی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بت گڑھ دیا اور پھر اس بت کو وہی شکل دے دی، یا تو مرد کی شکل دے دی، یا عورت کی شکل دے دی، یا گھوڑے کی شکل دے دی، یا شیر کی شکل دے دی، یا گدھ کی شکل دے دی. اور ہندوؤں میں بھی اسی طرح کے 5 بت پائے جاتے ہیں. تو ایک تو قول یہ ہوا کہ یہ صالحین تھے، ان کی محبت میں عقیدت میں آ کر کے پھر عقیدہ اور عقیدے سے پھر شرک اور کفر اور گمراہی پھیلتی گئی. دوسرا قول ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان 5 بتوں کے اندر خدائی صفات تصور کیا کرتے تھے. ان 5 بتوں کے اندر خدائی صفات، یعنی کہ یہ 5 صالحین میں سے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کی نظر میں اس بت کے اندر خدا کی ایک صفت، اس بت کے اندر خدا کی دوسری، اس کے اندر تیسری، اس کے اندر چوتھی، اس کے اندر 5ویں. کسی کو رازق مان لیا، کسی کو بیماری سے شفا دینے والا مان لیا، کسی کو بیٹا دینے اولاد دینے والا مان لیا، کسی کو تجارت میں نفع دینے والا مان لیا. یوں خدائی صفات ان کے اندر تصور کرتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مکہ کے کافر، ان کے ناموں میں بھی ان بتوں کے نام پائے جاتے تھے. کیا آپ نہیں جانتے اس شخص کو جو طائف کے سرداروں میں سے ایک ہے، ابن عبد ود؟ وہ کون تھا؟ وہ عبد ود وہی بت، اس کا بندہ. عبد یغوث ایک اور آدمی ہے، اس کا نام بھی اسی طرح کہ عبد یغوث. یعنی گویا کہ ان کے ہاں انہی بتوں پہ نام رکھے جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ باقاعدہ طور پر پہلے دن سے معبودان باطلہ میں اس طرح کے ناموں کا تصور لوگوں میں پایا جاتا تھا، مشرکین میں، اور آج تک ہندوؤں میں پایا جا رہا ہے، چاہے وہ نام بدل کر ہو، چاہے انہی صفات کے ساتھ ہو. دیکھیے انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا، یغوث اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا. وقد اضلوا کثیرا، پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو ان کو اور گمراہ کر دے. معنی یہ کہ ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے. اضافہ سے مراد کیا ہے؟ اب حجت ختم فرمائیں جی. اچھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، آخر کار وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرق آب کر دیے گئے، طوفان کی نظر کر دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے دعا کے اختتامی کلمات یوں کہے کہ اے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر رہنے نہ دینا. اللہ اکبر. 950 سال تک یہ جو ہے تکلیفیں آزمائشیں ان کی رگ رگ سے واقف ہو گئے، ان کی فطرت کیا بن گئی. اس لیے انہوں نے کہا پروردگار کسی کافر کو چھوڑنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی. کیوں بدکار اور ناشکری ہوگی؟ دیکھیے توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پیدا ہونے والے بچے فطرت دین پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر دین قبول کرنے کی فطرت ہوتی ہے، لیکن ان کا ماحول ان کو یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے. تو گویا نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو چھوڑ دیا نا، اس کے ہاں جو اولاد ہوگی یا دوسروں کے ہاں جو اولاد ہوگی، ان لوگوں کو یہ حتی الامکان گمراہ کریں گے. ان بچوں کا تو قصور نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ فاجر فاسق بنا دیں گے. اس لیے پروردگار ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں پر صفائی کرنا مقصود ہوتی ہے تو پھر ہر طرح کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر طرح کی صفائی ہوگی تو صاف ستھرا ماحول ہوگا، اور اگر ہر طرح کی صفائی نہ ہو، ایک طرح کی صفائی ہو دوسری طرف گند ہی گند ہو، تو پھر صفائی ماحول صاف ستھرا نہیں ہو سکتا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما دے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین اور آپ کی اولاد کیا تھی؟ مسلمان. آپ نے اپنی بیوی کا ذکر نہیں کیا، اور قرآن پاک نے کہا ہے سورہ تحریم میں کہ ان کی بیوی مومنہ نہیں تھی. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.